اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب اہل خدمات شریعہ۔ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، قیامت پر ایمان لانے کا بیان۔ اس عنوان کے تحت اتنی چیزیں ہیں، سوال، منکر نکیر، یعنی جو قبر میں ہوگا۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، چونکہ مردے کے حق میں قیامت کی ابتدا یہیں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر عنوان قیامت کے تحت کیا گیا۔ سوال منکر نکیر، قیامت، میزان، کتاب، حساب، سوال، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت، جنت، دوزخ، ان میں سے ہر ایک کا بیان سلسلہ وار درج ہے۔ پہلا سوال منکر نکیر، آدمی مرنے کے بعد، آدمی سے مراد انسان مرنے سے فنا نہیں ہوتا، بلکہ جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان پھر اس جہاں میں کسی اور بدن میں جنم نہیں لیتا۔ مرنے کے بعد ایمان و کفر اور نیک و بد اعمال کا ضرور بدلہ ملتا ہے، جس کا حساب بعض روح اور قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دفن کیا جائے تو قبر میں، ورنہ جس حال میں ہو مردے کے جسم، حال سے مراد مثلا جل کر راکھ ہو جائے، یا پانی میں ڈوب جائے، یا درندہ وغیرہ کھا جائے۔ مردے کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہیں آتے ہیں اور مردے سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہو تو جواب دیتا ہے ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہو تو جواب دیتا ہے ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے۔ اور اگر مردہ کافر یا منافق ہو تو تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور ایسا دباتی ہے، دبانے سے مراد قبر کا دباؤ ضغط قبر نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، مگر بہت خفیف اور تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح جیسے درد سرد کے شکایت پر ماں محبت سے بچے کو سر نرم دباتی ہے، اور کافر کے پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں قبر میں مردوں کو معلوم ہوتی ہے،
زندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے لیکن جاگتا اور اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر رہتا ہے۔ قبر کا عذاب جملہ کافروں اور بعض گناہ گار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ قیامت، جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور اس سے ان کی نیک بدی کا حساب لے گا، اس کا نام قیامت ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ قیامت کی جتنی علامتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ سب پوری ہوں گی۔ مثلاً امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، کان دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور دجال کو مار ڈالنا، یاجوج ماجوج جو بڑے زبردست قوم ہیں کا آنا اور قہر الہی سے ہلاک ہو جانا، دابۃ الارض ایک عجیب جانور کا نکلنا اور آدمیوں سے باتیں کرنا، آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دنیا کا کافروں سے بھر جانا، آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہونا اور سب کو گھیر لینا، آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ۔ تمام علامتوں کے بعد حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے موجودہ عالم سب فنا ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ میزان، قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں بندوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ کتاب یعنی نامہ اعمال جس میں بندوں کے نیک و بد اعمال لکھے ہوں گے۔ قیامت کے روز ایمانداروں کو دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا۔ حساب، قیامت کے دن تمام بندوں کے بھلے برے اعمال سے ذرہ ذرہ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ سوال، قیامت کے روز ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا، اطاعت و فرما برداری میں رہا یا گناہ و نافرمانی میں؟ جس کا جواب صحیح نہ دینے یا اپنی نافرمانیوں کا انکار کرنے پر حکم الہی سے خود اس کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پل صراط، دوزخ کی پشت پر قیامت کے دن ایک پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جس کو صراط کہتے ہیں۔ سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جو لوگ نیک ہیں وہ تو اپنے اپنے نیکیوں کے اعتبار سے جلد یا آہستہ پار اتر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن بدکار اپنی بدکاریوں کے موافق لغزشیں کھا کھا کے یا کٹ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حوض کوثر، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے پانی سے قیامت کے دن سیراب ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیر ہے، میٹھا ہے۔ جو اسے ایک بار پیے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ شفاعت، قیامت کے دن ایک نہیں دو نہیں ہزار طرح کے مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں کے پاس سفارش کے لیے دوڑے پھریں گے، مگر کسی پیغمبر کو اس کی اجازت نہ ہوگی۔ بالآخر سب سے مایوس ہو کر ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور شفیع المذنبین ہیں، سب کو دلاسا اور تسلی دیں گے اور بارگاہ رب العزت میں پیش ہو کر شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ اور
مقام شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ شفاعت آپ ہی سے خاص ہے۔ آپ کی شفاعت سے اہل ایمان مستفید ہوں گے، اگرچہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں۔ انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء وغیرہ کی شفاعت بھی حق ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنی قدر و منزلت کے موافق شفاعت کریں گے، لیکن باب شفاعت کو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔